میں صرف ایک بات مزید کر کے، کیونکہ گھڑی پر نظر پڑی تو پتہ چلا کہ تقریباً پونا گھنٹہ ہونے کو آیا مجھے بولتے ہوئے. حضرات مکرم، ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں نا، اور رحمت سے بے نیاز کون ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کو مانگنی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم اس سے رحمت مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ہم در حقیقت کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ پر رحمت تو ایک عام لفظ ہے نا، تو رحمت کی کیا پریکٹیکل شیپ کیا ہے، عملی صورت کیا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں مولا رحمت فرما تو در حقیقت کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اب میں کسی کو وہ تنقید نہیں کر رہا، صرف متوجہ کر رہا ہوں. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے مال مل جائے، دولت مل جائے، کوٹھی بنگلہ زمین جائیداد، کوئی قیمتی سواری، آل اولاد، صحت عافیت عزت عہدہ منصب طاقت اقتدار حکومت اختیار، یہی چیزیں ہیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. یارو ہم اللہ کی رحمت کو ان پیمانوں سے ناپتے ہیں. خلیل جبران فلسفی گزرا ہے لبنان کا، تھا وہ عیسائی، لیکن علم و حکمت کی بات تو جہاں سے ملے وہ لے لینی چاہیے کہ وہ علم کی، وہ مومن کی متاع میں بچتا ہے. وہ اس کا ایک قول ہے، کوٹیشن ہے، کہتا ہے کہ no one can descend lower than a person who interprets his dreams in the form of silver and gold. وہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی شخص گر نہیں سکتا، اس سے زیادہ کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے خوابوں کو بھی سونے اور چاندی کے حوالے سے بیان کرنا شروع کرے. یعنی وہ انسان خوابوں میں بھی انسانیت کو فراموش کر دے، انسانیت کی اعلیٰ اقدار کو چھوڑ دے، اسے رشتوں کی حرمت کا تقدس کا پتہ نہ ہو، وہ انسانی اعلیٰ اقدار کا خیال نہ ہو. محبت کیا ہے، اخوت کیا ہے، چاہت کیا ہے، باپ کیا ہے، بیٹی کیا ہے، رشتے کیا ہیں جناب، استقلال کیا ہے، صبر کیا ہے، استقامت کیا ہے، سرفروشی کیا ہے، جانثاری کیا ہے، سخاوت کیا ہے، فیاضی کیا ہے، رحم دلی کیا ہے، اور بہادری کیا ہے، شجاعت کیا ہے. یہ اوصاف جو انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، جو انسانی کو باقی مخلوق سے ممتاز و ممیز کرتے ہیں، ارے ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ محض لالچ کا شکار ہو اور ہر چیز کو سونے چاندی کے حوالے سے دیکھنے لگے، اس سے زیادہ وہ خلیل جبران کہتا ہے کہ کوئی ذلیل ہو نہیں سکتا. اور میں سوچنے لگا مولا خلیل جبران تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اپنے خوابوں خیالوں اور خواہشوں کو اگر سونے چاندی کے ترازو میں تولنے لگے تو ہم اس سے زیادہ ذلیل نہیں ہو سکتے. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو سونے چاندی کے ترازو سے تولتے ہیں. اب میں نے شاید بہت الجھی ہوئی بات کی، ہر ایک کی سمجھ میں نہ آئی ہو، ذرا اس کو سلجھاتا چلوں. نماز تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو توفیق دے. اس میں ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اتحیات میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. علماء تشریف فرما ہیں، ان سے کہیں ذرا اس کا ترجمہ کر دیں. سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے نبی پر اور ان کی آل پر رحمت بھیجے جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی. یہی ہے، یہ سیدھا سادہ ترجمہ ہے. مجھے اللہ نے کچھ ایسا ذہن دیا ہے جو اگر مگر کے پھیر میں رہتا ہے، سوال و جواب کے چکر میں. جب تک اپنے ذہن کی تسکین نہ ہو میں پھر آگے بات نہیں کرتا. میں خلش کا شکار ہوا، تذبذب سے دوچار ہوا، تردد سے کا شکار ہوا اور سوچنے لگا کہ مولا مثال اس کی دی جاتی ہے جو ہمارے خیال میں سب سے بہتر ہو، اعلیٰ ہو، عرفہ ہو. مثلا کوئی گرم چیز تھی، بے حد گرم تھی، ہمارا ہاتھ لگا تو ہم نے فوراً ڈر کے ہاتھ کھینچ لیا، یار یہ تو آگ کی طرح گرم ہے. آگ کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ ہمارے خیال میں سب سے زیادہ گرم چیز آگ ہوتی ہے. کوئی چیز ٹھنڈی تھی، ہم نے کہا برف کی طرح ٹھنڈی ہے. برف کی مثال کیوں دی؟ کہ ہمارے خیال میں سب سے زیادہ ٹھنڈی چیز برف ہوتی ہے. کوئی روشن سی چیز، اس کے لیے روشن مثال دی، یہ سورج کی طرح روشن ہے. سورج کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ ہمارے خیال میں سب سے زیادہ چیز روشن چیز سورج ہوتی ہے. اچھا میں نے کہا ہمارے خیال میں، یہ ذرا ذہن میں رہے،
ورنہ آپ کے جو اسکول کالج گوئنگ بچے ہیں جنہوں نے فزکس میں یونیورس کا چیپٹر پڑھا ہے، ان کو پتا ہوگا کہ سورج جو ہے اس کائنات میں ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے. اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے ستارے اور اس سے ہزاروں لاکھوں گنا روشن ستارے بھی اس کائنات میں موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ ہم سے اتنی دور ہے کہ ان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچتی، اس لیے ہمارے تجربے کے مطابق سب سے زیادہ روشن چیز سورج ہے، اس لیے ہم اس کی مثال دیتے ہیں. تو مولا مثال اس کی دی جاتی ہے جو ہمارے خیال میں، تجربے میں، مشاہدے میں سب سے بہتر ہو، اعلیٰ ہو، ارفع ہو، بڑھ کر ہو. اور تو نے ہمیں کہا کہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کریں مولا ہمارے نبی کریم پر رحمت بھیج اور ان کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی. تو کیا یہ مطلب ہے کہ مولا تو نے حضرت ابراہیم پر ہمارے نبی کریم سے زیادہ رحمتیں نازل فرمائی جو ہم سے مثال دلوا رہا ہے؟ بظاہر تو یہ مطلب نکلتا ہے، لیکن یہ مطلب اس لیے غلط ہے کہ آقا کریم تو رحمت مجسم ہے، تو جو مجسم رحمت ہے ان سے زیادہ رحمت کس پہ ہو سکتی ہے؟ تو پھر مثال دینے کا کیا مطلب ہے؟ یارو مثال تو ہمارے تجربے اور مشاہدے کی مجبوری کی وجہ سے، لیکن در حقیقت جہاں پر رب نے رحمت کا مفہوم سمجھایا ہے کہ اے میرے بندو یہ ذرا سمجھو کہ رحمت کہتے کسی ہے میری رحمت. میں نے تم سے کہا کہ اپنے نبی کے لیے، میرے محبوب کے لیے رحمت مانگو، تو کس کی مثال دو؟ کما صلیت علی ابراہیم. یہ نہیں کہا کہ کہو کما صلیت علی سلیمان. حضرت سلیمان بھی تو اللہ کے نبی ہیں، کتنے جلیل القدر نبی ہیں، اور ماشاءاللہ کیا عظیم الشان سلطنت، کیا اقتدار ہے، کیا اختیار ہے، تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی. درین چرین پرند تو ان کے دربار میں حاضر، پرندے پیغام رسانی کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. حد یہ ہے کہ جن بھی آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. اے اللہ کے نبی حکم ہو تو آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت جہاں بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. حد یہ ہے کہ آپ کو اپنا اگر تخت لے کے جانا ہے تو کوئی ایرونوٹیکل انجینئر نہیں چاہیے، کوئی ایکوپمنٹ، کوئی مشینری نہیں چاہیے. ہوا کو حکم ہوتا ہے تو ہوا آپ کی خدمت انجام دے رہی ہے اور آپ کے تخت کو اپنے دوش پہ اڑائے پھر رہی ہے. تو وہ ہستی جس کا حکم ہواؤں پہ چل رہا ہو، جس کی سلطنت اور جس کے اقتدار کا عالم ایسا ہو کہ کہیں اس کی نظیر کوئی مثال ممکن نہ ہو، چرین پرین درین ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہوں اور جن بھی ان کی خدمت پر معمور ہوتے ہوں. اور آج تک سنا ہے کہ عامی لوگ جنوں کو حضرت سلیمان کی قسم دیا کرتے ہیں. تو جب ایسا اقتدار، ایسی سلطنت، ایسی حکومت، ایسا اختیار، تو مثال ان کی دی جانی تھی کہ بھئی وہ کر و فر، وہ تمتراق، وہ شان، وہ شوکت، وہ آن بان، کیا بات ہے اس کی. لیکن نہیں، ان کی مثال نہیں دلوائی. مثال حضرت ابراہیم کی دلوائی جو بادشاہ بھی نہیں، کوئی بہت امیر و کبیر بھی نہیں. ان کی مثال کیوں دلوائی؟ وہ اس لیے کہ ویسے تو اللہ کا ہر نبی کسی نہ کسی آزمائی سے گزرتا ہے، لیکن جس طرح پے در پے آزمائشوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزرے اور پھر ان پر جو ان کا استقلال اور ثابت قدمی، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. بالکل شروع میں بتوں سے پنجہ آزمائی ہوئی تو نمرود نے الاؤ دہکا دیا، آگ بھڑکا دی. آگ بھی ایسی کہ اس کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے. اب علماء جانتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ دہکا دی کہ اب اس کی تپش اور حدت کی وجہ سے کوئی قریب نہیں جا سکتا. حضرت سلیمان کو اس میں پھینکنا ہے، حضرت ابراہیم کو اس میں معاذ اللہ ڈالنا ہے، تو ڈالے کیسے، کوئی قریب کیسے جائے؟ وہ پھر شیطان نے چکر چلایا، وہ علماء جانتے ہیں، وہ اس تفصیل میں نہیں جا رہا. روایات میں آتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام کائنات، ایک ایک مخلوق اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہی ہے، عرض کرتی ہے مولا اپنے خلیل کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو مولا اس آگ سے بچا لے. فرشتے عرض کرتے ہیں جاتے ہیں مولا اگر اجازت ہو تو ہم بچا لیں. اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ ارمان بھی پورے کر لو، میں اپنے خلیل کو تم سے بہتر جانتا ہوں، جاؤ دیکھ لو. حضرت ابراہیم حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو بیان کریں، کوئی حکم ہو فرمائیں، جان بچائی جائے، آگ بجھائی جائے. حضرت ابراہیم گویا یہ فرماتے ہیں کہ اے جبریل تو اپنا راستہ پکڑ، میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. باقی فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے خلیل اگر آپ ہماری خدمات قبول نہیں کرتے تو چلیے نہ صحیح،
لیکن ہمیں پتا ہے کہ اللہ آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی کبھی نہیں لوٹائے گا. اگر آپ اس سے اپنی سلامتی مانگ لیں تو وہ آپ کی دعا خود قبول فرما لے گا. آپ ہی عرض کر دیں اس کی بارگاہ میں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں عرض کر دوں؟ کیا میرے کہے بغیر وہ میرے حال کو نہیں جانتا؟ مجھے کہنے کی کیا ضرورت؟ یارو اس طرح آزمائشیں، پھر اس پہ یہ استقلال. اچھا بڑھاپا آن پہنچا، اولاد نہیں ہے اور ہونٹوں پر شکوہ بھی نہیں ہے. مولا تو نے مجھے بھیجا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بتوں سے ہٹا کے تیری بارگاہ میں جھکاؤں. اب میں ان کو تیری طرف بلاؤں تو کیا مجھے وہ تانا نہیں دیں گے کہ جو اللہ تمہیں اولاد نہیں دیتا وہ ہمیں کیا دے گا؟ نہیں بھائی، ہم اپنے بتوں کے ساتھ ٹھیک ہیں. کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اس کی رضا پہ راضی. پھر جب رب کائنات بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے تو بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے. اب حکم ہوتا ہے اس بچے کو، اس کی ماں کو اس چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ، اس بیاب و گیاہ علاقے میں چھوڑ کے آ جاؤ، اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں کھانے کو دانہ نہیں، پینے کو قطرہ نہیں. پھر بھی ہونٹوں پر کوئی سوال نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی استفسار نہیں. مولا یہ وہاں کیا کھائیں گے، کیا جیئیں گے کیسے؟ نہیں، حکم ہے، اس کی تعمیل ہو رہی. پھر جب رب کائنات اپنی قدرت اور حکمت سے ان کو بچاتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے، اب وہ عالم شباب کو پہنچ رہے ہیں، بڑھاپے کی بیساکھی بن رہے ہیں، امیدوں کا مرکز بن رہے ہیں. اب حکم ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے میری راہ میں قربان کر دو. اب بھی کوئی شکوہ نہیں. مولا اگر یہی کچھ کرانا تھا تو دنا ہی دیتا. مولا کچھ نہیں، اس کی رضا پہ راضی. ان کی مثال ہم سے دلوائی جا رہی ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری رحمت کو سونے اور چاندی مت سمجھنا، میری رحمت کو زمین جائیداد مت سمجھنا، میری رحمت کو یہ دنیاوی چیزیں مت سمجھنا. میری رحمت اصل میں کیا ہے کہ میری رحمت یہ ہے کہ اگر تم پر کوئی سختی آئے، آزمائش آئے، تو تمہارے ہونٹوں پر شکوہ شکایت نہ ہو، بلکہ تم میری رضا میں راضی رہو. یہ ہے میری رحمت. یہ آقا کریم، ہم اپنے نبی کے لیے وہ رحمت مانگ رہے ہیں. ذرا اندازہ کیجیے، یعنی رحمت کا متعین ہو گیا. اور آپ سوچئے بھئی آپ اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، مولا رحمت عطا فرما. اب ذرا سوچئے جس کو مجسم رحمت مانتے ہیں ان کی زندگی کو سامنے رکھ لیجیے، ان کی حیات طیبہ کو دیکھ لیجیے. اپنے لیے رحمت جو کچھ مانگتے ہیں، جس شکل میں مانگتے ہیں، جس صورت میں مانگتے ہیں، ذرا دیکھیے وہ تمام چیزیں اس طرح آقا کریم کے کو میسر تھی. میں ان کی عظمت و شان کی بات نہیں کر رہا. شان تو یہ ہے چاہے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ساتھ ساتھ چلے. عظمت تو یہ ہے چاہے تو دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے. اگر خواہش کریں تو جنت کی نعمتیں دسترخوان پر رہیں، اگر پسند فرمائیں تو دنیا جہان کے خزانے ٹھوکروں میں رہیں. لیکن یارو سوچو، جو اشارے سے چاند دو ٹکڑے کر سکتا ہے، محض اشارے سے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے. لیکن بیٹھ کے خود نالین پاک کو مرمت فرما رہے ہیں. یارو جس کو مجسم رحمت مانتے ہو ان کے انداز حیات تو دیکھو، ان کو اسوہ حسنہ تو دیکھو، ان کے شب و روز اور لیل و نہار کی کیفیت تو دیکھو، اور پھر سوچو کہ مجسم رحمت وہ کیسے ہیں اور تم اپنے لیے جو رحمت مانگتے ہو وہ کیسی ہے. حضرات مکرم، میں نے جو کچھ کہا اپنی دانش میں صرف حق سمجھ کے کہا. اگر خدا نہ خواستہ کسی پر کوئی دل آزاری کی بات ہو تو اس کے لیے معذرت. لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہا قرآن کی روشنی میں کہا. میں تو حدیثوں کی طرف بھی زیادہ نہیں گیا تاکہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہ ہو. بہرحال یہ محفل تو غالباً ابھی جاری ہے. میرا ملتان کا سفر ہے، طویل سفر ہے. میں اس وقت اجازت کا خاص یار زندہ، صحبت باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.